الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا والمرسلات عرفا قسم ہے ان ہواؤں کی جو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر ان ہواؤں کی جو تیزی سے چلتی ہے۔ والناشرات نشرا، پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو متفرق کر دیتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر فرشتوں کی جو کہ لائے وحی کو عذراً او نذراً، الزام اتارنے کو یا ڈر سنانے کو۔ اس صورت کا ماقبل کے ساتھ ربط، ماقبل میں اللہ پاک نے ایک نمونہ بیان فرمایا تھا، اب اس صورت میں چند نمونے پیش ہوں گے آخرت کے بارے میں۔ جزا اور سزا کو بیان فرما رہے ہیں، صرف اٹھنا نہیں، یعنی جزا سزا بھی ضرور ہوگی۔ پہلے تھا اٹھائے جاؤ گے تم قبروں سے، اب ہے فرمایا کہ صرف اٹھانا ہی نہیں بلکہ ساتھ جزا سزا بھی ضرور ہوگی۔ موضوع بھی اسی صورت کا یہی ہے کہ انما توعدون لواقع، کہ بے شک قیامت تو قائم ہوگی لیکن جزا سزا بھی ضرور واقع ہوگی۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہے، جو ہوائیں چلتی ہے اور ان سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ فالعاصفات عصفا، پھر ان ہواؤں کی جو تیزی سے چلتی ہیں۔ پہلے وہ ہوائیں جو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں، پھر وہ ہوائیں جو تیزی سے چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور پھر وہ ہوائیں بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں۔ پھر ناشرات نشرا، پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں۔ ہوائیں آتی ہیں پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی، اس سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ جب ہوا پھر تیز چلتی ہے تو پھر تیز ہوا کے ساتھ چلنے کے بعد بادل آ جاتے ہیں، اور کچھ ہوائیں وہ ہوتی ہیں جو بادلوں کو پھر بکھیر دیتی ہیں، کوئی کسی طرف چلا جاتا ہے، کوئی کسی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر فالفارقات فرقا، وہ بادلوں کو جدا جدا کر دیتی ہیں متفرق علاقے میں، کوئی کسی طرف چل کے ہوا کے ساتھ چلا جائے گا، کوئی کسی طرف چلا جائے گا۔ فرمایا کہ فالملقیات ذکرا، پھر فرشتوں کے ذریعے جو اتاری گئی ہے وہی، لائے ہیں وہی،
پس وہ ڈالتے ہیں نصیحت کو، فل ملکیات پس ڈالتے ہیں ذکر نصیحت کو۔ تو اب ہوائیں جیسے چلتی ہیں ایسے تم بھی ایک دن چلو گے، تم نے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، اور پھر ہوائیں تیز چلتی ہیں دن قیامت کے، تم بھی قبروں سے جب نکلو گے تیزی کی طرح میدان محشر میں آؤ گے، اور پھر وہی ہوائیں بادلوں کو اڑاتی بھی ہیں، پھر جدا بھی کر دیتی ہیں۔ جب وہاں آؤ گے تو ہر کوئی جدا ہو جائے گا، ایک دوسرے سے بکھر جائے گا، اور پھر بادلوں سے بارش برستی ہے تو کسی کے لیے رحمت ہوتی ہے اور کسی کے لیے وہی بارش زحمت بن جاتی ہے۔ تو میدان معاشر کے اندر بھی یہی حال ہوگا، کسی کے لیے نرمی شفقت ہوگی، پیار و محبت ہوگا، ان کو اللہ جنت میں لے جائے گا مومنوں کے لیے۔ اور جس طرح بادل بارش برساتے ہیں رحمت والے، اور کچھ بادلوں میں اولے ہوتے ہیں تو کنہیں پر آگ کے شعلے گھیر رہے ہوں گے، جہنمی ان کو جہنم میں لایا جائے گا۔ تو فرمایا کہ عذراً او نذرا، الزام اتارنے کو یا ڈر سنانے کو، یہ سب فرشتے وہی لے کر آتے ہیں، صرف ڈالتے ہیں وہ نصیحت کو، فل ملکیات ذکرہ، ڈالنے واتے ہوتے ہیں نصیحت کو، عذراً الزام اتارنے کو، او نذراً یا ڈر سنانے کو، وہی آتی ہے، اس کے ذریعے کوئی خوش ہو جاتے ہیں اور کنہیں کے لیے ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ انما توعدون لواقع، یہ سب کی قسموں کا جواب قسم ہے کہ بے شک تم جو وعدہ دیے گئے ہو لواقع، وہ ضرور واقع ہونے والا ہے۔ جیسے ایک کام ضروری ہوتے ہیں اسی طرح تم بھی ضرور واقع ہوگے، یہ وعدہ قیامت والا ضرور واقع ہونے والا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، یہ تخفیف اخروی ہے، جب ستارے طُمِسَتْ بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ، اور آسمان فُرِجَتْ پھٹ جاوے گا۔ یہ نفخہ اولیٰ کے وقت جب ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، روشنی ختم ہو جائے گی ان کی بھی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، اور آسمان فُرِجَتْ پھٹ جاوے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ نُصِفَتْ اڑتے پھریں گے، پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ، جب کہ رسول اُکِّتَتْ جمع کیے جائیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے واسطے ان چیزوں میں دیر ہے، کس چیز کے واسطے ان دنوں میں دیر ہے۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، جو فیصلے کا دن ہے، دن ہے فیصلے کا۔ وَمَا أَدْرَاكَ، کیا معلوم تجھے انسان، ما یوم الفصل، کیا ہے فیصلے کا دن۔ تو یہ سب آخرت کے ساتھ ہے کہ قیامت کی تیاری کر لو، یہ چیزیں ضرور واقع ہونے والی ہیں۔ جب رسول اکتا جمع کیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، یعنی اس وقت سب کا فیصلہ ہوگا، فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جب لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، تو پھر اس وقت کس دن کے واسطے ان چیزوں میں دیر ہے، جب فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، وہ دن فیصلے کا ہی ہے، جب فیصلہ ہوگا ان کے مابین۔ وَمَا أَدْرَاكَ، اور کیا معلوم تجھے، ما یوم الفصل، کیا ہے فیصلے کا دن۔ وہ فیصلے کا دن وہ ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہوگی اس دن مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، جو حق مسئلے کو جھٹلاتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، ان کے لیے بربادی ہوگی۔ الم نہلک الاولین، یہ تخویف دنیاوی ہے، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو، یعنی کافروں کو، جو منکر تھے، کیا دنیا میں ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا۔ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم نے پیچھے اوروں کو، پھر جو ان کے پیچھے آخرین دوسرے تھے ان کو بھی عذاب کے ذریعے ہم نے ہلاک کیا، جیسے بدر کے اندر یا دوسری جنگوں کے اندر اللہ نے کافروں کو تباہ اور برباد کیا تھا۔ کذالک
نفعل بالمجرمین، اوے ہم تو اسی طرح مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں، اسی طرح کذالک نفعل ہم کرتے ہیں بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ جو ہماری بات تسلیم نہ کرے، مسئلہ توحید نہ مانے، ہم ان کے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا انسان، یہ دلیل ہے کہ لے کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تم کو من ماء مہین، بے قدر پانی سے، ماء پانی، مہین بے قدرہ، بے قدر پانی سے ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ فجعلناہ، پس بنایا ہم نے اس کو فی قرار مکین، ٹھہرنے والی جگہ میں، یعنی عورت کے رحم میں، ہم نے اس کو وہاں ٹھہرایا پانی کو، الی قدر معلوم، ایک معلوم وقت تک، معلوم اندازے کے ساتھ ایک معلوم وقت تک ہم نے اس کو ٹھہرایا۔ فقدرنا، پس اندازہ کیا ہم نے، فنعم القادرون، پس ہم ہیں اچھا اندازہ کرنے والے۔ انسان ذرا تو اپنی پیدائش کو دیکھ، ہم نے تجھے ذلیل پانی سے پیدا کیا اور پھر تجھے اس پانی کو ہم ٹھہرایا ایک ٹھہرنے کی جگہ میں، یعنی عورت کے رحم میں۔ پھر ہم نے یہ اندازہ معلوم کیا، ہمیں پتہ ہے جتنا ہم نے اندازہ لگایا، کوئی 9 مہینے، کوئی 10 ماہ یا اس سے زیادہ، اور پھر یہ کام ہم کر سکتے ہیں، تو کیا تمہیں دوبارہ ہم جمع نہیں کر سکتے؟ تمہیں زندہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم پھر حساب کتاب تم سے نہیں لے سکتے؟ وائل، بڑی بربادی ہے یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، یہ دلیل عقلی سوم تیسری، ذرا سوچ تو صحیح، آیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو کفاتا، سمیٹنے والی، احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، زندوں کو اور مردوں کو، وجعلنا فیہا رواسیہ، اور بنایا ہم نے زمین میں پہاڑ، شامخاتن، شامخاتن، اسی کے بعد دھنسا دیے ان کو پختہ، واسقیناکم ماء، اور پلایا ہم نے تم کو مان، پانی، فراتا، میٹھا۔ کیا انسان زمین کو ہم نے بنایا سمیٹنے کے لیے، زندوں اور مردوں کو سنبھال لیتی ہے، اس کی سطح ہے زندوں کے لیے اور اندرون ہے مردوں کے لیے، اس کے اندر مردے رہیں گے اور اس کے اوپر سطح کے اوپر زندہ رہیں گے۔ تو اب اللہ کا قرآن تو کہتا ہے مردوں اور زندوں کے سمیٹنے کے لیے بنایا ہے، تو اس کی سطح پر زندہ رہ سکتے ہیں اور اس کے اندر مردہ۔ لیکن آج دماغ کچھ الٹے ہو چکے ہیں کہ زمین کے اندر مردہ اور اوپر زندہ۔ سمیٹنے والی ہے احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو ہم نے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑ مضبوط لگا دیے، ہم تمہیں پانی پلاتے ہیں میٹھا میٹھا، ذرا بتا یہ سب کام ہم کر سکتے ہیں، تو کیا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ حساب و کتاب تجھ سے نہیں لے سکتے، جزا سزا نہیں دے سکتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو قیامت کے منکر ہیں ان کے لیے تو بربادی بربادی ہے۔ ان تالکوا الی ما کنتم بہ تکذبون، یہ تذلیل مجرمین اور تخویف اخروی بھی ہے، ذلیل کیا جائے گا مجرم۔ ان تالکوا، چلو تم، الی اس طرح ما کنتم بہ، جس کو تم تکذبون، جھٹلاتے تھے، ہم ان کو ہاں کر لے جائیں گے او قیامت کی طرف، چلو چلو تم، ان تالکوا، چلو تم، الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو تم اس سائے کی طرف، ذل ثلاث شعب، جس کی 3 شاخیں ہیں، 3 شاخیں ہیں، یہ شدت نار ہے، چلو تم اس سائے کی طرف جس کی 3 گھاٹیاں ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ دلا ذلیل، نہ تو سایہ ہے ٹھنڈا، ولا یغنی، اور نہیں کام آئے گا، من اللہب، گرمی سے کچھ، انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا، بے شک وہ جہنم، ترمی برسائے گی، بشرر انگارے، کالقصر، مثل او محال کے، چلا کے ہم لے جائیں گے تمہیں، اور شدت آگ کی طرف، جہنم کی طرف۔ 3 شاخوں، آپ دیکھیں گے جب آگ جلاؤ تو اس کے اوپر جب دھواں گزرتا ہے تقریباً اس کی 3 شاخیں بن جاتے، کوئی اس طرف چلا جاتا ہے، کوئی سیدھا جا رہا ہے تو کبھی اس طرف چلا جاتا ہے، تو اس کی طرف ہم تجھے لے کے جائیں گے، اور سایہ نہیں ہے،
یعنی کوئی ٹھنڈا سایہ نہیں ہے اور نہ تو وہ کوئی گرمی کو دور کرنے والا ہے۔ بے شک وہ آگ برسا رہی ہوگی جہنم، شعلے کے شعلے، اتنے بڑے بڑے شعلے ہوں گے، کل قصر، ابتدا میں جو مثل مکان کے ہو جائیں گے، اور کانو گویا کہ وہ جمالۃ صفرا اونٹ ہیں زرد کے، گویا کہ وہ اونٹ ہے بڑے بڑے اور زرد قسم کے، اتنے اونٹ جتنے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ بتا اب کس کا انکار کرے گا تو؟ بتا اب منکر، یہ چیزیں سب دیکھ لی ہیں تو نے، تو اس کا منکر بنا پھرتا تھا۔ قیامت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہونا، کوئی اللہ پوچھے گا کچھ بھی نہیں کسی سے۔ کیا اب بتا یہ دیکھ لیا تو نے جہنم؟ دیکھ ذرا آنکھوں سے، کتنے بڑے بڑے شعلے ہیں اور کتنے سخت عذاب ہے، ذرا ویکھ تو صحیح۔ ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لہم فیعتذرون۔ ھذا یوم، یہ حال ہے ثانی قیامت کا، یہ دن ہے، لا ینطقون، نہیں بولیں گے وہ، ولا یؤذن، اور نہیں اجازت دیے جائیں گے، لہم واسطے ان کے، فیعتذرون، پس وہ معذرت کریں۔ اس دن بول نہیں سکیں گے مجرم، اور ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ آج اپنے گناہوں کی معذرت کر لو، وہاں معذرت کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور دنیا پر یہ وہ دنیا ہے جہاں معذرت کر تو معذرت قبول کی جائے گی، لیکن وہاں معذرت کی بھی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی معذرت بالکل قبول ہی نہیں ہوگی۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے۔ ھذا یوم الفصل، یہ دن ہے فیصلے کا جس کی تو تکذیب کرتا تھا۔ اب دیکھ لیا تو نے آنکھوں سے، دیکھ ذرا قیامت قیامت کرتا تھا، کب آئے گی، مذاق اڑاتا تھا، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، جمع کیا ہم نے تم کو اور پہلوں کو فیصلے کے لیے۔ فإن کان لکم کید، اگر ہے تمہارے لیے کوئی تدبیر، اگر کوئی حربہ ہے تمہارے لیے، تو فقیدونی، تو پھر مجھ پر تدبیر چلاؤ۔ اگر تمہاری کوئی تدبیر چلتی ہے مجرمو، فإن کان لکم، اگر ہے تمہارے لیے قیدن، کوئی تدبیر عذاب سے بچنے کے لیے، اس فیصلے کو دور کرنے کے لیے جو میں تمہارے لیے عذاب کا فیصلہ کر چکا ہوں، اگر کوئی تمہاری تدبیر ہے تو فقیدونی، تو اس کو کیدونی میرے اوپر کرو، یعنی کیا مت تم مجھ پر تدبیر چلاؤ میرے اوپر تدبیر، اور یہ فیصلہ جو میں کر چکا ہوں یہ ہٹ جائے تمہارا۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ان المتقین، بے شک یہ بشارت ہے متقین کے لیے ہے، بے شک جو پرہیزگار ہیں، جو اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی سے بچ بچ کے گزارتے رہے، بے شک متقین لوگ جو ہوں گے، فی ظلال، سائے میں ہوں گے، وعیون، چشموں میں ہوں گے، وفواکہ، میووں میں ہوں گے، مما یشتہون، جو کچھ وہ چاہیں گے۔ جو ہوں گے موعد، جنہوں نے دنیا میں زندگی گزاری اللہ کی نافرمانی سے بچ بچ کے، تو وہ لوگ اس وقت نعمتوں کے سایوں میں ہوں گے، ٹھنڈے چشموں میں ہوں گے، میووں میں ہوں گے، جو ان کا دل کرے گا، یشتہون، جو چاہیں وہی کچھ ان کو ملے گا۔ کلو، اس سے پہلے لفظ موصوف ہے فعل، یقال لہم، کہا جائے گا ان کے لیے، کلو، کھاؤ تم، یہ اکرام مومنین، مومنوں کی عزت کی جائے گی، اکرام کیا جائے گا، کھاؤ تم، وشربو، اور پیو تم، ہنیم، مزے کرو، رجتا پچتا، کھاؤ جتنا تمہارا دل کرے، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم عمل کرتے رہے، یہ تمہارے عمل کا ہم نے تمہیں بدلہ دیا ہے۔ ان کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، مکذبین۔ کلو، یہ تخویف دنیا، کلو، کھاؤ، وتمتعوا، اور نفع اٹھا لو تم، قلیلاً، تھوڑا سا،
इन्नकुम मुजरिमून, बेशक तुम मुजरिम हो, सज़ा ज़रूर मिलेगी। दुनिया में खा लो, तुम ऐशो इशरत कर लो, मज़े उड़ा लो, अपनी मर्ज़ी के खाने खा लो, ये थोड़ा है, ये कलीलन थोड़ा सा है, एक दिन अजाब ज़रूर आएगा। क्यों अजाब आएगा? इसलिए कि इन्नकुम मुजरिमून, तुम मुजरिम जो हो। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, बड़ी बर्बादी है जुठलाने वालों के। वइज़ा क़ील लहुम उरकऊ, जब कहा जाएगा उनके लिए रुकू करो तुम, तो ला यरकऊ, ना वो रुकू नहीं करते थे, नहीं करेंगे। जब कहा जाता था बात उनके, ओए रुकू करो, क्या मकसद? झुक जाओ अकायद और आमाल में। जब उनको दुनिया में कहा जाता था कि रुकू करो, यानी झुक जाओ, रुकू का माना ही ना झुकना। जब झुक जाओ तुम अकायद में, आमाल में, अपना अकीदा दुरुस्त करो, अपने आमाल दुरुस्त करो, दुनिया पर ही अपने अकायद बना लो, संवार लो अपनी ज़िंदगी को दुनिया में भी, तो ला यरकऊना, वो झुकते नहीं थे, यानी वो अपने एक अक़ीद की इस्लाह नहीं करते थे, अक़ीदे की इस्लाह नहीं करते थे, और ना आमाल की। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, बड़ी बर्बादी है उस दिन जुठलाने वालों के लिए। फ़बिअय्यि हदीसिम बादहु युमिनून, पस कौन सी बात होगी इस कुरान के बाद युमिनून, जिस पर वो ईमान लाएंगे। ज़रा बता तो सही, ये 30 सिपारे कुरान के हैं, जिससे तुझे ईमान नहीं मिल रहा, तो फ़बिअय्यि हदीसिम बादहु युमिनून, इस कुरान के बाद और कौन सी बात आएगी जिस पर तो ईमान लाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा। अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ के बारे में वो सवाल करते रहते हैं। अनिन नबइल अज़ीम, जिस चीज़ के बारे में पूछते हैं वो बहुत बड़ी ख़बर है। अल्लज़ी हुम फ़ीहि, जिसमें वो मुख्तलिफ़ून, इख्तलाफ करने वाले हैं आपस में। कल्ला सयअलमून, अगर नहीं मानते तो हरगिज़ नहीं अन करीब जान लेंगे। सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर हरगिज़ नहीं अन करीब जान लेंगे। वो एक वक़्त आएगा, अब तो तस्लीम नहीं करते, जब कब्रों से निकलने लगेंगे तो पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। दिन क़यामत के बारे, सब क़यामत का तज़किरा आ रहा है। वो बार बार पूछते हैं कि यार जिस दिन का वादा दिया जा रहा है और जज़ा सज़ा होगी, वो कैसा दिन है, वो कब आना है, वो क्या हकीकत है उसकी, किस दिन कायम होगा। अल्लाह ने फरमाया, मेरा पैगम्बर ये जो बतौर इनकार के पूछ रहे हैं ना कि वो दिन कब आएगा कब आएगा, एक दिन आने वाला है। वो जिस चीज़ के बारे में पूछते, बहुत बड़ी ख़बर है, वो छोटी नहीं है, छुपी नहीं रहेगी, ज़ाहिर हो जाएगी, अपनी आँखों से ये देख लेंगे जिसके बारे में इख्तलाफ करते हैं। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, क्या हमने नहीं बनाया ज़मीन को बिछोना, क्या ज़मीन को बिछोना नहीं बनाया। वल जिबाल औतादा, और पहाड़ों को मेखों वाला, इतने मजबूत पहाड़ धंसा दिए ज़मीन में। व खलकनाकुम अज़वाजा, और पैदा किया हमने तुमको जोड़े जोड़े। व जालना नौमकुम सुबाता, और बनाया हमने नींद को तुम्हारे आराम के लिए। व जालना लैला लिबासा, और बनाया हमने रात को लिबासा, लिबास ओढ़ना। व जालना नहारा माशा, और बनाया हमने तुम्हारे लिए दिन को माश, कमाने के लिए, कमाने के लिए। तो आप देख इंसान, क्या हम ज़मीन को बिछोना बना सकते हैं, पहाड़ों को मेखों वाला बना सकते हैं, और तुम्हें जोड़ा जोड़ा बनाया, तुम्हारी नींद के लिए रात बनाई, सुकून दिया तुम्हें, बनाया हमने नींद को ताकि तुम सुकून हासिल करो। रात बनाया तुम्हारा लिबास, और बाकी दिन बनाया तुम्हारी रोज़ियों के कमाने के लिए। व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा, बनाया हमने तुम्हारे ऊपर 7 मज़बूत आसमान। व जालना सिराजं व हाजा,
بنایا ہم نے چراغ حاجہ چمکتا ہوا، یعنی سورج چمکتا ہوا سراج، وہاں چراغ انزلنا من المعصرات، اور اتارا ہم نے من المعصرات بادلیوں سے، ماء پانی، موسلادھار بارش، سجاجہ بکثرت گرنے والا، ایسا پانی بادلیوں سے جو بکثرت گرنے والا تھا، لنخرج بہ، یہ حکمت انزال ہے، بارش کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لنخرج بہ حبا و نباتا، تاکہ ہم نکالے اس کے ساتھ دانے اور سبزیاں، وجنت الفافا، اور باغات اور گھنے گھنے، ان یوم الفصل، بے شک فیصلے کا جو دن ہے، کانا میقاتا، وہ تو مقرر ہے نا۔ کیا بتا یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی یا نہیں بنائی؟ سب تسلیم کرتے ہیں پھر بنائی، پھر جب میں نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں اور بنا سکتا ہوں تو پھر تمہیں دوبارہ حساب کتاب کے لیے کیوں نہیں کھڑا کر سکتا؟ کیوں نہیں تمہارا میں حساب کتاب لے سکتا؟ جزا سزا کیوں نہیں ہوگی؟ آخر اتنے چیزیں جو استعمال کرو گے جزا سزا ضرور ہوگی۔ بارش برسانے والا میں، بارش کے ذریعے دانے اور سبزیاں، گھنے گھنے باغات، یہ سب کچھ کرنے والا میں، تو قیامت کے دن کا بھی مالک میں، یہ میں کر سکتا ہوں تو قیامت بھی ضرور قائم کر سکتا ہوں۔ اور قیامت کا جو دن ہے وہ مقرر شدہ ہے، اس کا وقت طے ہو چکا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونک مار دی جائے گی سور میں، فتأتون افواجا، پس تم آؤ گے فوجیں در فوجیں۔ نفخہ ثانی، جب پھونک مار دی جائے گی اس وقت قبروں سے نکل کر تم جٹھے کے جٹھے، فوجیں در فوجیں آئیں گے۔ وفتحت السماء، پس کھول دیا جائے گا آسمان، ہو جائے گا آسمان، فتحت السماء فکانت ابوابا، کھول دیا جائے گا آسمان کو، فکانت ابوابا، ہو جائے گا دروازے در دروازے، ہو جائیں گے دروازے یا دروازے، ابوابا دروازے دروازے، یعنی پھٹ کر پھر دروازے در دروازے ہی ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال، سیرت الجبال، چلایا جائے گا پہاڑوں کو، فکانت سرابا، ہو جائیں گے بہتی ہوئی ریت کی طرح۔ اے انسان، جب آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، سب دروازے کھول جائیں گے، پہاڑ اڑتے نظر آئیں گے تجھے، ایسے اڑیں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ کیسے اس طرح اڑیں گے جیسے ریت ہوتی ہے، اتنے باریک ہو جائیں گے، جب زلزلہ آئے گا تو یہ بالکل ریزے کے ساتھ ریزہ ہو جائیں گے۔ سرابا بہتی ہوئی ریت کو کہتے ہیں۔ اور ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھاٹ کے اندر ہے، انتظار کے اندر ہے کس کے لیے؟ کس کا انتظار کر رہی ہے جہنم؟ للطاغین مآبا، جو سرکش ہیں ان کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ جو سرکش ہیں، دنیا کے اوپر بدماش بنے پھرتے تھے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے تھے اور اپنا نظریہ صحیح نہیں کرتے تھے، قیامت کے منکر تھے، اللہ کے احکام کے باغی تھے، ان کو اللہ کے احکام کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتے تھے، یہ ان بدماشوں کا ٹھکانہ ہے جہنم جو انتظار کے اندر ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگی۔ اور رہیں گے کتنی مدت؟ لابسین فیہا احقابا، ٹھہرنے والے ہوں گے جہنم میں، احقابا مدتیں در مدتیں، حقب کی جمع احقاب، مدتیں در مدتیں، یعنی ہمیشہ، جو کوئی بالکل ختم ہی نہیں ہونے پا رہیں گے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، بے انتہا زمانہ۔ لا یذوقون، نہیں چکھیں گے وہ اس جہنم کے اندر، فیہا بردًا ولا شرابا، نہ کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ کوئی پینے کی چیز، کوئی نہیں چکھیں گے اس میں ٹھنڈک، ولا شرابا، نہ کوئی پینے کی چیز، وہاں ٹھنڈی چیز کوئی نہیں ملے گی، الا، ہاں کیا چیز ہوگی؟ الا حمیم وغساقا، گرم پانی ہوگا کھولتا ہوا، وغساقا، بہتی ہوئی پیپ ہوگی، جو دانوں سے پھوڑوں سے جو پیپ نکلتی ہے یہ ان کے لیے پینے کے لیے ہوگی، اور کھولتا ہوا پانی جو آگ کے اوپر کھولتا ہے
یہ پانی جو گرم ہوگا یہ ان کا پینا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہ، اللہ محفوظ رکھے ہم سب مسلمانوں کو اس سے۔ جزاء وفاقا، بدلہ ہوگا پورا پورا، یہ تیرا پورا پورا بدلہ ہے جو دنیا پر تو کام کرتا رہا اس کی سزا یہ ہے، تیرے تجھے پورا پورا بدلہ دیا گیا۔ جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا پورا۔ انہم کانوا لا یرجون، یہ سبب عذاب ہے، اول سبب کیوں ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے اللہ کس لیے؟ انہم، بے شک وہ، کانوا تھے، لا یرجون حسابا، وہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، ان کا خیال بھی نہیں جاتا تھا اس طرف کہ ہم سے ایک دن حساب بھی ہونا ہے، ہم نے زندگی کا حساب دینا ہے، جو نعمتیں اللہ کی کھائی ہیں ان کا ہم نے حساب دینا ہے، وہ اس چیز کی امیدوار بھی نہیں تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور دوسرا سبب یہ ہے ان کا عذاب کا کہ جھٹلاتے تھے وہ ہماری آیتوں کو، کذابہ، جھٹلانا، دنیا کے ہر قول تسلیم کر لیتے، کہاوت تسلیم کر لیتے تھے، لیکن ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، قرآن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے وہ ہماری آیتوں کا جھٹلاتے تھے وہ ہماری آیتوں کو جھٹلانا۔ کل شیء، ہر چیز، احصیناہ، محفوظ کر رکھا ہے ہم نے اس کو، کتابہ، لکھ کر، یہ نامہ اعمال کے اندر جو یہ دنیا کے اوپر کام کرتا رہا، جو اس نے حرکات کی، جس چیز کا انکار کیا، ہم نے وہ احصیناہ کتابہ، اس کو محفوظ کر رکھا ہے لکھ کے، وہ ہر چیز ہمارے پاس محفوظ ہے۔ فذوقوا، یہ تذلیل مجرمین، مجرموں کو ذلیل کیا جائے گا، بار بار سمجھا چکا ہوں کہ ایک مستقل سزا ہے، اور یہ بھی ایک مستقل سزا ہے کہ منہ سے کہنا چکھ چکھ، ایک آدمی کو سوٹے لگ رہے ہوں یہ بھی سزا، اور ساتھ کہنے والا سوٹے من کیا مزہ آ رہا ہے، چاس آ رہا ہے، چکھ چکھ، یہ بھی مستقل سزا، یہ مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ فذوقوا، پس چکھو تم، فلن نزیدکم، پس ہر کے نہیں ہم زیادہ کریں گے تم کو، الا عذابا، مگر عذاب۔ ان للمتقین بشارت، بے شک متقین لوگ جو پرہیزگار ہیں، جو شرک اور کفر بدعات سے بچتے رہتے تھے، مفازہ، ان کے لیے تو کامیابیاں ہوں گی۔ حدائق وعنابا، باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، وکواعب اترابا، ہم سن عمر ان کے لیے لڑکیاں ہوں گی، وکاسن، دہاقا، اور پینے کو چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے، لا یسمعون فیہا، نہیں سنیں گے وہ جنت میں، لغوا ولا کذابا، نہ کوئی بیہودگی بات، ولا کذابا، اور نہ کوئی جھوٹ مکر فریب بھی وہاں نہیں چلے جائے گا، نہیں ہوگا۔ جزاء من ربک، بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطا شدہ حساب سے، جو تو دنیا پر اعمال کرتا تھا اور حساب کا تیرا یقین تھا کہ ایک دن حساب ضرور ہونا ہے، یہ تیرے اعمال کا تجھے بدلہ دیا جائے گا۔ رب السماوات والارض، یہ بیان توحید علی سبیل ترقی، جو رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے وہ بھی رحمان کے لیے ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، نہیں مالک ہوں گے وہ اس سے خطابہ، بات کرنے کے، کسی کو اختیار نہیں ہوگا مخلوق سے کہ وہ اللہ سے بات کرے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہوں گے روح بھی رو برو خدا کے، والملائکۃ صفا، اور ملائکہ بھی آئیں گے صفوں کی حالت میں، جبرائیل امین بھی کھڑا ہوگا اور صفے باندھے ہوں گے باقی ملائکہ بھی، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، نہیں کلام کریں گے، لا یشفعون، وہ سفارش نہیں کریں گے، نہیں وہ سفارش کریں گے، الا مگر من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا۔ مشرکوں کا نظریہ تھا نا کہ ہمارے ملائکہ، اللہ کے جو ملائکہ ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہماری سفارش کریں گے، اور دوسرے مشرکوں کا بھی نظریہ تھا کہ ہمارے بزرگ وہاں سفارش کریں گے، ہمیں چھڑا لیں گے۔ اللہ نے کہا کہ میرے سامنے کسی کو کلام کرنے کی جرات ہی نہیں ہوگی، ہاں باقی
سفارش اللہ میرے سامنے تو بڑے بڑے ملائکہ بھی سب صفیں باندھ کے خضوع عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کوئی کلام نہیں کرے گا جب تک رحمان خود اجازت نہیں دے گا سفارش کرنے کی۔ تو سفارش کو جس کو اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، اور جس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دے گا اس کے بارے میں وہ سفارش ہوگی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا اور کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ لا یتکلمون لا یشفعون، نہیں وہ سفارش کرے گے الا مگر من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے۔ وقال صوابا، اور وہ بھی بات کہے گا درست کی۔ کیا مقصد صوابا؟ یعنی وہی سفارش کرے، وہی بات کہے گا جو اللہ اس کو کہے گا کہ یہ بات کہہ، تو یہ بات کہہ، سفارش کر، جس بات کا اللہ اجازت دے گا وہی بات کہے گا، ورنہ کوئی اور بات نہیں کہہ سکے گا۔ تو اب کہاں گئے تمہارے بزرگ، کہاں گئے دوسرے جو کہتے ہیں کہ زبردستی اللہ سے ہمیں چھڑا لیں گے؟ یہاں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، میری اجازت کے بغیر کوئی کلام ہی نہیں کرے گا، اور کلام بھی وہی کرے گا جو میں اس کو کہوں گا کہ یہ کلام کر فلاں کے حق میں۔ ذالک الیوم الحق، لوگو یہ دن حق ہے، ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے۔ فمن شاء، پس جو چاہے، اس کے حالات سن کر جو چاہے، اتخذ الی ربہ مآبا، پکڑ لے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ جس کا دل چاہے، یہ باتیں سچی ہیں، یہ دن حق کا ہے، اب جس کا چاہے وہ تیاری کرے اور جس کی چاہے اپنی مرضی کرے، ایک دن ہمارے پاس آنا ہے۔ اس لیے ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، جو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف مآبا ٹھکانہ۔ انا انذرنکم عذابا قریبا، بے شک ڈراتے ہم تم کو عذاب قریب سے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن اپنے سامنے حاضر دیکھے گا آدمی، یوما، جس دن ینظر المرء، جس دن دیکھے گا آدمی اپنے سامنے، ما قدمت یداہ، جو آگے بھیج چکے ہیں، یداہ اس کے ہاتھ، خیر بھیجی ہے تو خیر کو دیکھے گا، اگر کوئی بری چیز بھیج چکا ہے تو بری چیز کو دیکھے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، یہ ہے حسرت اور ندامت المجرمین، ندامت کریں گے مجرمین، کہے گا حسرت سے کافر، یا لیتنی، کاش کہ میں کنت ترابا، مر کر مٹی ہو جاتا میں ریزے کے ساتھ ریزہ، زمین کا ذرہ ہو جاتا، لیکن آج مجھے یہاں کھڑا نہ ہونے پڑتا، میں مٹی ہو جاتا، ختم ہو جاتا، کاش کہ میں زندہ نہ ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، اس کا بھی موضوع اس کا یہی، قیامت میں تم پر ملائکہ مسلط ہوں گے جو تم کو عذاب دیں گے، ہے سب قیامت کے بارے میں۔ یہ جتنی بھی صورتیں آ رہی ہیں سب کا تذکرہ، سب میں تذکرہ قیامت کا ہے، کہ جیسے آج ملائکہ مقرر ہے نا تمہارے اوپر، تمہاری ہر بات نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اچھی یا بری، دن قیامت کے بھی ملائکہ تمہارے اوپر مقرر ہوں گے جو سزا تمہیں دیں گے، دن قیامت کے بھی تمہیں سزا دینے والے ملائکہ ہوں گے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے غوطہ لگانے والوں کی غوطہ لگا کے، والناشطات نشطا، اور قسم ہے باندھن کھولنے والوں کی باندھن کھول کے، والسابحات سبا، قسم ہے تیرنے والوں کی روح کو لے کر سبا تیر کر کے، فالسابقات سبقا، قسم ہے سبقت لے جانے والوں کی سبقت لے جا کے، فالمدبرات امرا، جو تدبیریں کرتے رہتے ہیں کاموں کی، یوما ترجف الراجفۃ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، تتبع ہر رادفہ، پیچھے آئے گی اس کے کانپنے والی، قلوب یومئذ، بہت سارے دن اس دن، واجفتن، دھڑکنے والے ہوں گے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے غوطہ لگانے والوں کی، ملائکہ جب کفار کی روحیں نکالتے ہیں تو غوطہ جیسے پانی کے اندر لگایا جاتا ہے اور کوئی چیز نکالی جاتی ہے،
اس کے وجود میں سے غوطہ کر کے اس کی روح کو کھینچتے ہیں۔ قسم ہے ان غوطہ لگانے والوں کی، غوطہ لگا کے یعنی جو ارواح کفار کی روحوں کو سختی سے کھینچتے ہیں ملائکہ، جس طرح پانی سے کوئی غوطہ لگانے والا غوطہ لگا کے کوئی چیز نکالتا ہے، کافروں کی اس طرح روحیں نکالی جائیں گی، ملائکہ اس طرح کھینچتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے کھولنے والوں کی باندھن کھولنا، جس طرح پانی کا باندھن بھرا ہوا ہو اور اس کا منہ باندھا ہوا ہو اور اس کو کھولو فوراً پانی نکل جاتا ہے، یہ مومن کی روح ہے، جب ملائکہ نکالنے آتے ہیں فوراً روح نکل جاتی ہے، کوئی پریشانی نہیں بنتی، کوئی تکلیف بھی نہیں آتی۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، مومن کی جان نکالنے کے بعد قسم ہے باندھن کھولنے والوں کی کھول کر کے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، قسم ہے ان کی جو ایک دوسرے سے آگے دوڑنے والے ہیں تیر کر کے، جب یہ ملائکہ روح کو لے کر جاتے ہیں مومنوں کے تو ہی ایک دوسرے سے آگے جاتے ہیں تیرنے والے، ایک وہ کہتا ہے میں لے جاتا ہوں، وہ عزت کے ساتھ جنت سے کپڑے لے کر آتے ہیں اور اس روح کو لپیٹ کے اس کے اندر اس کو لے کر جاتے ہیں بہشت کی طرف، اور فالسابقات سبقا، جیسے دوڑ لگاتے ہیں اس طرح ایک دوسرے کے آگے دوڑتے ہیں خوشی سے مومن کی روح کو لے کے فوراً ڈائریکٹ بہشت میں۔ فالمدبرات امرا، اور جس طرح تدبیریں کرتے ہیں وہ کاموں کی، اللہ نے جس جس ملائکہ کی ڈپٹی لگائی ہے وہ کام سر انجام دے رہا ہے، وہ تدبیریں کر رہے کام کی، تو اسی طرح مدبرات یا تدبیریں کرنے والا امرا کام کی، جس جس کا اللہ نے حکم کیا، تو یہ ملائکہ سب اللہ کے حکم سے ہیں، قسم ہے ان کی بھی جو اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ لوگوں یہ دن واقع ضرور ہوگا، یہ دن ضرور واقع ہوگا، ضرور واقع ہوگا۔ کیا ان شہادتوں کی قسم اٹھا کے تمہیں کہتے ہیں تمہارے اوپر ملائکہ ضرور مسلط ہوں گے، یہ جواب قسم ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، یہ نفخہ اولا کے وقت زمین تھر تھرائے گی، کانپے گی ایک دفعہ، پھر اس کے پیچھے آئے گی ایک کانپنے والی، یعنی نفخہ ثانیہ لگے گا دوسرے مرتبہ۔ قلوب یومئذ واجفہ، یہ شدت قیامت ہے، قیامت کے دن پھر دل دھڑکتے ہوں گے، دھڑک رہے ہوں گے، بہت سارے قلوب، بہت سارے دل، یومئذ اس دن واجفتن دھڑکنے والے ہوں گے۔ ابصارھا، آنکھیں ان کی خاشیہ دبی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی ندامت کے مارے۔ یقولون، کہیں گے وہ، آئنا، آیا بے شک ہم، کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آئنا لمردودون فی الحافرہ، آیا بے شک ہم لٹائے جائیں گے الٹے پاؤں، کیا ہم الٹے پاؤں لٹائے جائیں گے، کیا مقصد، کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کہتے ہیں۔ اذا کنا، جب ہو جائیں گے ہم عظاما ناخرہ، ہڈیاں کھوکھلی، ناخرہ کھوکھلی، پوسیدہ، جب میری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، بسیدہ ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ اللہ کے رسول کے سامنے کافر آ جاتے اور ہڈیاں لے کر آتے، اس طرح سامنے کرتے، دیکھ جی پھر یہ تو ختم ہو گئے، کیسے ہم زندہ ہوں گے، کیسے ہم زندہ ہوں گے؟ یقولون، کہتے ہیں آئنا لمردودون، آیا بے شک وہ لٹائے جائیں گے فی الحافرہ الٹے پاؤں، اذا کنا عظاما ناخرہ، جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں پوسیدہ۔ قالو، یہ تیسری دفعہ، پہلا بھی استہزاء دو ہو گئے، تیسرا استہزاء کہتے ہیں تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ تو یار پھر ہمارا لوٹ کر آنا بڑا نقصان میں نہیں ہوگا، آپس میں یہ تو دوبارہ لوٹنا بڑا نقصان میں نہیں ہوگا۔ فإنما، یہ جواب شکوہ ہے۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں، تم مذاق کرتے ہو، تم تو ایک چیخ کی مار۔ فإنما، پس بے شک ہے یا زجرۃ واحدہ، ایک ہی چیخ ہے، ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ فإذا ہم بالساہرۃ، اچانک وہ سب میدان میں ظاہر ہو جائیں گے۔ حال اتاک حدیث موسیٰ، یہ تخفیف دنیاوی، کیا پہنچی ہے تجھے موسیٰ علیہ السلام کی بات، کون سی؟ اذ ناداہ ربہ، جب آواز دی اس نے اپنے رب کو، بالوادی المقدس، جب آواز دی اس کو اس کے رب نے پاک وادی کے اندر، طوا یعنی وادی طوا کے اندر، کیا کہا؟
اذهب یہ فریضہ موسویہ ہے، اذهب چلا جا الی فرعون فرعون کی طرف، انہ طغی بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ 2 منٹ اس کو بند کریں انشاءاللہ، 2 منٹ صبر کریں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔